کیا یوکرین کا تنازع عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ کیا امریکا اور روس کے درمیان اس کی وجہ سے کوئی فوجی تصادم ہو سکتا ہے؟ کیا یورپی طاقتیں اور روس جو ہیں وہ جنگ میں چلی جائیں گی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ یوکرین کے جو حالیہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں۔ ہماری بین الاقوامی امور کے لیکچرز کی سیریز ہے دا چینجنگ ورلڈ، اور اس کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے یوکرین کا موجودہ تنازع۔ یوکرین کے تنازع پر امریکہ اور روس ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت عرصے بعد دیکھنے میں آیا کہ امریکہ کے اتحادی، خاص کر یورپی ممالک بھی اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے الزام لگایا کہ امریکہ روس کو یوکرین کے مسئلے پر جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب کو یوکرین کی سیکیورٹی سے دلچسپی نہیں، بلکہ وہ بحران کو روس پر مزید پابندی عائد کرنے کے لیے اور اس کی ترقی روکنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے پر غیر معمولی سفارتی سرگرمیاں بھی دیکھی گئیں۔ سب سے پہلے تو روس کے صدر جو ہیں وہ ونٹر اولمپکس کے لیے جب چین گئے تو انہوں نے وہاں پہ شی جن پنگ سے ملاقات کی، اور وہاں پر ایک اعلانیہ میں کہا گیا کہ نیٹو جو ہے وہ جو ایکسپینشن کی طرف ہے، یہ اس کی وہ جو دونوں نے مخالفت کی۔ ہنگری کے صدر روس پہنچے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرین کے دارالحکومت کیو کا دورہ کیا اور صدر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ صدر زیلنسکی جو ہیں وہ یوکرین کے صدر ہیں۔ بعد میں ایک مشترکہ کانفرنس میں کہا گیا کہ یوکرین کی جنگ ایک علاقے تک محدود نہیں رہ سکے گی، یہ پورے یورپ کو لپیٹ میں لے گی۔ جنوری کے آخری ہفتے میں سلامتی کونسل میں ہونے والے یوکرین پر اجلاس میں امریکہ نے کھلے عام روس پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین پر حملے کی تیاری کر چکا ہے اور اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کی مستقل مندوب مس تھامسن گرین فیلڈ نے کہا کہ روس یوکرین کے بارڈر پر فوجوں کا جو اجتماع کیا ہے روس نے، وہ عالمی جنگ کے بعد یعنی دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں سب سے بڑی فوجی کارروائی ہے، جبکہ روسی مندوب نے جواباً کہا کہ روس قطعاً کوئی حملہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ سارا شور و غوغا جو ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک جنگی ہسٹیریا یعنی جنگی جنون پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے روس کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو اس کے جو یوکرین کے معاملات ہیں، ان کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس میں کوئی خاص زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ روس نے ایک ماہ قبل یوکرین اور روس کے بارڈر پر 1,00,000 سے زیادہ فوج تعینات کی تھی، جس میں بھاری توپخانہ، میزائل ٹینک شامل ہیں۔ اس نے علاقے میں جنگی مشقیں بھی کیں، لیکن اس فوجی پیش رفت کے ساتھ ہی سفارتی میدان پر بھی پیش قدمی جاری ہے۔ روس اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ سلگتے ہوئے مسئلے پر باقاعدہ مذاکرات کا پہلا دور ہوا۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن نے بتایا کہ واشنگٹن کو ماسکو کی طرف سے یوکرین کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے باقاعدہ تجاویز موصول ہو گئی ہیں اور اس پر بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے، یعنی اہم ترین لیول کے اوپر سفارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں یوکرین کے معاملے پر۔ سوال اہم یہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس فوجی دباؤ یا سفارتی عمل سے کیا چاہتے ہیں؟ اس کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں، لیکن ماہرین جس پر اکثریت سے متفق ہیں وہ یہ ہے کہ روس مغرب سے یہ گارنٹی چاہتا ہے کہ روس کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ وہ نیٹو فورس کو اپنی سرحد کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا، مگر حال میں ایک مرتبہ پھر امریکہ نے اس کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اب ہم آپ کو یوکرین کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ یورپ اور روس کی سرحد پر واقع ایک بڑا ملک ہے۔ یورپ کا یہ دوسرا سب سے بڑا ملک ہے روس کے بعد۔ اس کی آبادی تقریباً 4,30,00,000 ہے، اور اس کی سرحد جو شمالی مشرقی سرحد ہے وہ روس سے ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی سرحد جو ہے وہ بہت سارے ممالک سے ملتی ہے، جن میں ہنگری بھی شامل ہے، بیلاروس بھی شامل ہے، پولینڈ بھی شامل ہے، اور کئی ممالک۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ سی آف ایوزوف جو ہے اس کے اوپر
اس کی کوسٹ لائن کو بارڈر کرتا ہے، پھر بلیک سی کو بھی یہ بارڈر کرتا ہے. اسی کا وہ جزیرہ تھا جسے کرائمیا، جس کے اوپر روس نے قبضہ کیا تھا جب یہ تنازع پہلی بار سامنے آیا تھا. جب صدر پیوٹن کی بات نہ مانی گئی تو کیا واقعی روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اگر ان کی بات نہیں مانی گئی اور جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ اس سے عالمی امن کے ساتھ عالمی معیشت پہ بھی شدید دباؤ آنے کا امکان ہے. پوسٹ کورونا دور میں یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے جبکہ ابھی تو عالمی معیشت بمشکل بحال ہونا شروع ہوئی ہے؟ سلامتی کونسل میں روس کے مستقل نمائندے نے کہا کہ ابھی تو اقوام متحدہ نے بھی اس بات کو کنفرم نہیں کیا کہ روس کوئی فوجی کارروائی کرنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی سرحدوں پر فوجوں کی تعداد کو بڑھانا روس کا اندرونی معاملہ ہے. اس پر امریکہ اور مغرب کی جانب سے شور مچانا عالمی رائے عامہ کو صرف گمراہ کرنے کی کوشش ہے. اس سب سے واشنگٹن کا کیا لینا دینا ہے؟ یعنی اگر وہ اپنے اندرونی طور پر فوجوں میں اضافہ یا گھٹاتا ہے، یہ خواہ تناؤ بڑھانے اور عالمی امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، یہ روس کا کہنا تھا. جبکہ امریکی مندوب مس تھامسن گرین فیلڈ کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا اور جدید فوجوں کا یورپی سرحد پر اجتماع اشروں میں نہیں دیکھا گیا. انہوں نے کہا کہ اس کا سفارتی حل موجود ہے، تاہم خبردار کیا کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا اور اس کے نتائج خوفناک ہوں گے. یقینی بات ہے یہ فوجی تصادم تو امریکہ نہیں کرے گا، لیکن اقتصادی پابندیاں بڑی شدید قسم کی مزید روس پر لگائے گا. یوکرین یورپ کی شمالی مشرقی سرحد پر واقع ہے، جس کی سرحدیں روس سے بالکل ملحق ہیں. اس کے جنوبی حصے کی بڑی تعداد روسی بولنے والی ہے. 2014 میں صدر پیوٹن نے یوکرین کے روسی آبادی کے جزیرے کرائمیا پر فوجی قبضہ کر کے اسے اپنی ریاست میں شامل کر لیا تھا. یہ مغرب، یورپ اور نیٹو کے لیے ایک ایسا زخم تھا جو آج تک اسے درد پہنچاتا ہے. اس نے یورپ اور امریکہ کو غیر معمولی ہزیمت سے دوچار کیا. خاص کر یہ سابق صدر اوباما کے 8 سالہ دور کی سب سے بڑی شرمندگی اور شکست تھی، اور اس نے ان کا امیج بطور دنیا کے سب سے طاقتور حکمران کے بہت شدید اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا. اس امیج کو امریکہ یا یورپ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ کسی طور پر بھی یہ ماضی دہرایا جائے. خاص کر صدر بائیڈن نے گزشتہ سال جو خارجہ پالیسی میں جارحانہ اقدامات کا اعلان کیا تھا، اس کے تناظر میں روس کی اس پیش قدمی کو برداشت کرنا ان کے لیے یو ٹرن لینے کے برابر ہوگا. امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات بھی سر پر ہیں اور صدر بائیڈن جو ہے اپنے آپ کو ایک کمزور حکمران کیسے ثابت کر سکتے ہیں اس صورتحال میں؟ اوباما دور میں یوکرین سے پسپائی اور کرائمیا کے قبضے کے بعد سابق صدر اوباما ہر میدان میں اور علاقے میں پسپا ہوتے رہے. اس میں خاص کر شام، جہاں پر امریکہ اور مغرب اپنی تمام بڑے بڑے دعووں کے باوجود پیوٹن اور صدر بشار الاسد کی فتح ان کے سامنے آئی. یعنی روس نے مدد کی اور بشار الاسد کی، اور وہ باوجود اس کے کہ بہت سارا علاقہ کھو چکا تھا، شکست کے قریب تھا، لیکن وہ پھر جیت گیا. مغربی جمہوریت کے دعوے جو تھے وہ اس طرح دھرے رہ گئے اور بیچ بازار میں ان کا بھانڈا پھوٹ گیا. یہ ضرور ہے کہ بعد میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس پر ایسی زبردست اقتصادی پابندیاں عائد کیں جس سے اس کی معیشت کو غیر معمولی نقصان پہنچا، اور آج تک وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے. روس ہر صورت میں ان پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے. صدر پیوٹن اس ساری صورتحال سے بخوبی واقف ہی نہیں بلکہ اس سے پوری طرح نبردآزما رہے ہیں. ماہرین کے مطابق یوکرین پر حالیہ پیش رفت یعنی فوجوں کا سرحدوں پر اجتماع روس کی طرف ہی سے ہوا، اسی لیے فوجی طور پر پہل کا حق بھی اسی کے پاس ہے. پیوٹن چاہیں تو حملہ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی طرح دباؤ کے ذریعے اپنی بات منوا سکتے ہیں. ان کے پاس کئی آپشن ہو سکتے ہیں. اس پر فوجی ماہرین جو ہیں وہ غور کر رہے ہیں، خاص طور پہ مغربی. ایک امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ صدر پیوٹن یوکرین پر حملہ کر اس پر قبضہ کر لیں، یعنی یہ مکمل جنگ ہوگی. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ روسی بولنے والے علاقے کو اپنے ساتھ ملا کر کرائمیا کی طرح قبضہ کر لیں جیسے. اور تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈوناباس، جو کہ یہ اکثریتی علاقہ جو ہے نا روسی بولنے والوں کا، اس کا کیپٹل ہے، میں یوکرینی علیحدگی پسندوں کی مدد سے کوئی علاقہ آزاد کرا لیں اور وہاں سے یوکرین پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھیں، یعنی ایک گوریلا وارفیئر کر کے اور یوکرین کو بہت ہی پریشان کرتے ہیں. اب ان سب کی اپنی اپنی قیمت ہے جو بہرطور روس کو کسی بھی طریقے سے ادا کرنا پڑے گی. اگر وہ میدان جنگ کا رخ کرتا ہے، اگر صدر پیوٹن بڑی یا چھوٹی جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یوکرین ان کے لیے ایک اور افغانستان نہ بن جائے. حملے کی صورت میں
انہیں روسی فوجوں کو جنگ میں جھونکنا پڑے گا، جو غالباً 1940 کے بعد کسی بھی غیر یورپی طاقت کا یورپ کی کسی منتخب حکومت پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کے فوجی اثرات تو ہوں گے، لیکن اس کے نفسیاتی اور معاشرتی اثرات بہت زیادہ ہوں گے کہ ایک غیر یورپی طاقت نے یورپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ روس کے لیے پھر ایک مرتبہ جنگ میں جانا ایک ایسی دلدل ہے جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ 1928 میں دنیا میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا۔ یہ پہلی عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کے پس منظر میں تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ کسی بھی ملک پر دوسرے ملک کا فوجی قبضہ ناقابل قبول اور غیر قانونی ہوگا۔ اسے کیلاگ برائن پیکٹ یا معاہدہ پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ سرکاری طور پر جنرل ٹریٹی فار ریننسیشن آف وار ایز این انسٹرومنٹ آف نیشنل پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے امریکا کو افغانستان پر قبضہ چھوڑنا پڑا۔ یہی حال روس کو کا بھی ہوا۔ پہلی افغان جنگ کے بعد یہی پسپائی یعنی اسے اختیار کرنی پڑی۔ عراق سے امریکی فوجوں کی واپسی کا بھی یہی پس منظر ہے، یعنی یہی 1928 کی جو ٹریٹی میں جو فیصلے ہوئے تھے۔ اب نہ تو کوئی ملک نہ کوئی قوم دوسری قوم کو اپنی طاقت کے بل پر محکوم بنا سکتی ہے۔ اس پر تمام دنیا متفق ہے۔ یہ کہ ملکوں کی مارشل لا حکومتیں بھی تسلیم نہیں کی جاتی ہیں، ان پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ میانمار کا کیس سامنے ہے، سوڈان اس المیہ سے دوچار ہے، مصر بڑی مشکل میں ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جیسے ادارے اسی لیے وجود میں آئے۔ انسانی حقوق اور حق خود ارادیت جیسے معاملے جو ہیں قوموں کے معاملات میں بنیادی اہمیت اختیار کر گئے، وگرنہ صرف 100 سال پہلے کوئی بھی طاقتور قوم دوسری قوم پر فوجی طاقت کے زور پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا حصہ بنا لیتی اور اس کے جو شہری تھے وہ غلام یا 2 نمبر شہریوں کی طرح زندگی بسر کرتے۔ اب یہ ممکن نہیں۔ یہ اقوام عالم کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے اور یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی پیش رفت بھی ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں اسے بہت ہی کم جانا جاتا ہے، اس کو پڑھایا بھی نہیں جاتا، اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے کہ ایک قوم جو ہے چاہے کتنی طاقتور ہو، چاہے اور دوسری چھوٹی قوم کے اوپر وہ قبضہ نہیں رکھ سکتی۔ ہم لوگ جو ہیں ابھی تک وہ جو وسطی صدیوں کا زمانہ تھا جن میں گھوڑوں اور تلواروں کے دور میں لوگ رہتے تھے اور وہ حملہ آور ہوتے تھے اور قبضے کر لیتے تھے، ابھی تک ہمارے لیے وہی خوابناک صورتحال ہے۔ ایک ایلیوژنری سا ورلڈ ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ آج دنیا جو بن بگڑ رہی ہے وہ سب اسی قانونی معاہدے کے بعد ہے، یعنی 1928 کے۔ کوئی ملک کسی کو محکوم نہیں بنا سکتا، وہ چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سب اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے عارضی طور پر فوجی اقدامات اٹھا لیتے ہیں جیسے امریکہ نے عراق میں اٹھائے، افغانستان میں اٹھائے یا دوسری جگہوں پہ۔ سمجھدار قوموں نے جان لیا ہے کہ فوجوں کی پیش قدمی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جگہ تو یعنی ملک چھوڑنا ہی پڑے گا آپ کو، چاہے 18 سال تک قبضہ کریں چاہے کچھ بھی کریں۔ کوئی فتح مستقل نہیں، مقابلے اب اقتصادی میدان میں ہوتے ہیں جہاں کی کامیابی اپنے عوام کی ترقی اور خوشحالی بن جاتی ہے۔ یوکرین کے تنازع کے 2 اور بھی اہم رخ ہیں۔ اول، روس کا امریکی واپسی کے بعد افغانستان میں دلچسپی لینا۔ دوسرے، روس کی جنگ کے عالمی معیشت پر اثرات۔ امریکہ گزشتہ اگست میں جب افغانستان سے واپس گیا تو یہ خیال تھا کہ روس اور چین اب اس معاملے میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، خاص کر روس جس کا پہلے افغانستان سے گہرا تعلق رہ چکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وسطی ایشیا کی کچھ ریاستیں جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں، ایران اور پاکستان کے ساتھ مل کر روس اور چین کی مدد سے علاقے کا ایک طاقتور فورم بنائیں گے، اور یہ سب جو ہیں یہ پھر افغانستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کریں گے، وہی اس کو بیل آؤٹ کریں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور افغانستان اور ساتھ ہی پاکستان اب بھی مغربی ملکوں اور امریکہ سے ہی امداد کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ برسلز میں طالبان کے حالیہ مغربی طاقتوں سے مذاکرات کے بعد یہ کہنا کہ امریکہ ہم سے اور کیا چاہتا ہے، ہم نے اتنا کچھ تو کر دیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے ابھی حال ہی میں ایک چینی اخبار کو انٹرویو دیا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ مغرب کو ہی مدد کرنی چاہیے افغانستان کی، وہ اسے کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک انسانی المیہ، انسانی افغان عوام کی زندگی کا سوال ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں مغرب کو، روس یا چین کو نہیں کہہ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسی اپیلوں کی کتنی پذیرائی ہوئی اور پاکستان اس میں کہاں تک کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس پس منظر میں روس کا یوکرین کے محاذ پر اڑنا، فوجی پیش رفت کرنا اور ان باتوں کی غمازی کر رہا ہے کہ روس کی پالیسی میں افغانستان کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ تو جا کے روس جو ہے وہ تو یورپ میں الجھ گیا،
اگر اسے افغانستان کی اتنی پرواہ ہوتی تو ساری کنسنٹریشن اس کی افغانستان پہ ہوتی کہ چلو امریکہ چلا گیا، اب ہمارا زون آف انفلوئنس بن گیا، لیکن اس نے تو ایسا نہیں کیا۔ ہم تو یورپ اور امریکہ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ وہ کئی جگہوں پہ الجھ رہا ہے، ابھی بیلاروس میں بھی اس نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بھیجی تھیں۔ اس کے لیے اہم ترین معاملات جو ہیں وہ یورپ کے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس سے جو توقعات تھیں کہ وہ افغانستان کی سرحدوں سے منسلک ہونے کی وجہ سے اب یہاں بہت فعال ہوگا، اب ممکن نظر نہیں آ رہی۔ یوکرین پر 1,10,000 فوج لگانا اور اسے سردیوں میں وہاں رکھنا ماسکو کی معیشت پر کوئی معمولی بوجھ نہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ جو ہمارے ماہرین روس سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ وہ امریکہ کی واپسی کے بعد افغان معاملات پر فور فرنٹ پر آ کر کھیلے گا، اب انہیں اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی میں ایسا کرے گا، کیا اسے افغانستان سے واقعی میں اتنی دلچسپی ہے، یہ کیا وہ اس کے المیہ کی اتنی پرواہ کرتا ہے۔ صدر پیوٹن عالمی پاور پالیٹکس کے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ وہ کرائمیا اور شام میں یہ کھیل جیت چکے ہیں، تو وہ کوئی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے روس کے اقتصادی مفادات کو کوئی نقصان پہنچے۔ پہلے ہی روس اقتصادی طور پہ بڑی شدید دباؤ میں ہے امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے۔ پھر افغان ماضی اور پہلی افغان وار اور روس کی عظیمت ان کے دل پر کاری زخم کی طرح ہے، مطلب پیوٹن کے دل کے اوپر۔ وہ اس کا بار بار اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ افغان وار کا سوویت یونین کے بکھرنے میں بڑا کردار ہے، جبکہ وہ جو ہیں وہ سوویت یونین کا وہ جو ایک ماضی کا دور تھا سپر پاور کا، اس کی بحالی کے ایجنڈے پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہی چاہتا ہوں، تو پھر وہ ان کی جو یہ ماضی کی یاد ہے افغانستان کی، وہ خاصی تلخ ہے۔ روس آج دنیا میں تیل اور گیس سپلائی کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے، اور یورپ کا تو وہ سب سے بڑا سپلائر ہے۔ صدر پیوٹن کسی بھی صورت میں اس مستحکم وسیع منڈی کو چھوڑنا پسند، یعنی یورپ دیتے ہیں اور کیش میں پیسہ لیتے ہیں، اسی پر ان کی معیشت کا سب سے زیادہ دار و مدار بھی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ روس کے پاس اس وقت $600 بلین کے ریزروز ہیں، اور یہ ریزرو جو ہیں کچھ کم عرصے کی جنگ کا جھٹکا برداشت کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ریزروز ختم ہو لیں گے۔ لیکن کوئی بڑے پیمانے پہ جنگ اور گیس اور تیل کی سپلائی میں تعطل جو ہے وہ روس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ روس آج تیل اور گیس پر $1 ٹریلین کی خطیر رقم خرچ کر رہا ہے، جبکہ 2019 کے مقابلے میں جب کرونا آیا تھا یہ رقم جو ہے اب دگنی ہے۔ تیل کی قیمت ویسے ہی بڑھ رہی ہے، $91 کی بیرل کو کراس کر چکی ہے۔ یوکرین جنگ انہیں کہاں پہنچا دے گی یہ کوئی بھی سوچ سکتا ہے۔ روس گندم کا بھی سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، یوکرین جو ہے وہ اس کے بعد ہے، یعنی گندم یوکرین بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ ابھی سے ہمارے جیسے چھوٹے ملک بڑھتی قیمتوں کے اثرات سے ہانپ رہے ہیں۔ ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ جی دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ پریشان ہیں، عوام پریشان ہے، مہنگائی چیختے رہتے ہیں۔ اگر اشیاء میں تعطل آتا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اسی طرح روس دھاتوں کا بھی بڑا برآمد کرنے والا ملک ہے۔ ایک معمولی سا جھٹکا عالمی قیمتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے یہ ہر مالک سمجھتا ہے۔ عالمی معیشت اور عالمی امن دونوں ہی بڑی طاقتوں کو تصادموں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک دفعہ بھی قبضے کی حکمرانی کو جائز قرار دے دیا گیا تو ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ عالمی تعلقات اور توازن میں کھل جائے گا، اور پھر اسے بند کرنا کسی کے بس میں بھی نہیں رہے گا۔ امریکہ کی حال ہی میں افغانستان سے واپسی اور پھر وہاں کے لوگوں کے حالات بتا سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ چین اس پر امریکہ اور روس دونوں کو ہی بار بار متنبہ کر چکا ہے کہ کوئی جنگ جو ہے وہ مناسب نہ ہوگی۔ اس سے بڑی حد تک یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیوٹن اور شی جن پنگ کا جو اعلانیہ ہے اس میں بھی یوکرین کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ نہ وہ چاہے گا کہ روس بہت طاقتور ہو جائے، یعنی چین سوویت یونین والی پوزیشن میں آ جائے، اور نہ چین یہ چاہے گا کہ اسے شکست ہو اور مغربی طاقتیں یورپ میں برتر ہو جائیں۔ دونوں صورتوں میں وہ چاہے گا کہ روس ابھی اسی اسٹیٹس پہ رہے۔ خاص کر حال ہی میں جب امریکہ انڈو پیسفک میں جب سے واپسی ہوئی ہے تو تائیوان کے تنازع پر گرم اور بڑے تلخ بیانات دونوں طرف سے سامنے آئے ہیں، حالانکہ بات چیت بھی جاری ہے۔ ہم نے بار بار اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ بڑی طاقتوں اور ترقی یافتہ ممالک نے عالمی جنگوں اور تنازعوں سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ کم از کم یہ ضرور کہ چاہے کسی بھی تنازع میں الجھیں لیکن ان کی معیشت کو نقصان نہ پہنچے۔ امریکہ افغانستان میں 18 سال رہا، واپس ہوا،
بہت سے ماہرین نے اس واپسی کو شکست کہا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ نہ تو اس سے امریکی معیشت کو کوئی غیر معمولی نقصان پہنچا اور نہ ہی اس کے سپر پاور اسٹیٹس کو کوئی صدمہ پہنچا۔ آپ کو یاد ہوگا جب برطانیہ آج سے کوئی 80-90 سال پہلے وڈرا ہوا تھا تو وہ تو بکھر کے رہ گیا تھا۔ وہ عالمی معاملات اب بھی عالمی معاملات میں امریکہ جو ہے وہ اہم ترین ہے۔ اسلام آباد بھی اسی سے واپسی کے باوجود افغان عوام کی امداد کی اپیلیں کرتے ہیں۔ ادھر طالبان تو یہ تک کہہ چکے ہیں ہم اتنا کچھ ہم نے کر لیا امن کی خاطر، اب امریکہ ہی بتائے کہ ہم اور کیا کریں، مطلب یہ کہ وہ ہماری مدد کریں، ہمارے منجمد اثاثے چھوڑے۔ اسی لیے یوکرین کے متعلق اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ سفارتی کوششیں کامیاب ہوں گی، تلخیاں اسی طرح چلیں گی، لیکن کسی بھی بڑے تصادم کا خطرہ نہیں۔ اصل میں حدود تعین ہو چکی ہیں کہ کہاں تک جانا ہے اور کہاں جا کر رک جانا ہے۔ یہ بڑی طاقتوں کے درمیان ہو گیا ہے، اور ہم اس کا پس منظر آپ کو 1928 کا وہ جو ٹریٹی آف پیرس تھی وہ بتا دی تھی۔ صدر پیوٹن ایک دفعہ سوویت یونین کو بکھرتا ہوا دیکھ چکے ہیں، وہ دوسرا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے یوکرین نہیں، روس سب سے اہم ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا دا چینجنگ ورلڈ کے سلسلے کا ایک اور لیکچر تھا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ۔